رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور رفاقت اختیار کرنے والی وہ انعام یافتہ ہستیاں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان کو اللہ ذو الجلال نے کائنات کے لیے نمونہ بنایا۔ ان ہستیوں کی تربیت اور تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس قدر انہیں دقیق سوچ سے نوازا کہ وہ ہر معمولی سے معمولی پہلو کو بھی سمجھتے اور یہ جانتے تھے کہ رائی کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوئی تو اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ جس طرح وہ نیکی کی کیفیات کو جانتے تھے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ معمولی سے معمولی برائی کو بھی اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اسی اللہ الجلال نے ان ہستیوں کی اس قدر خوبصورت تربیت فرمائی کہ وہ ان پہلوؤں کو سمجھنے کے بعد عملاً بھی اللہ ذو الجلال کے سامنے اپنے اقوال و اعمال کو انہی اصول و ضابطے کے مطابق پیش کرتے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس شخص نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے قیامت کو اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرے کے برابر برائی کی ہے وہ بھی قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا۔ ذرے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب دیکھیے، ریت کا ایک ذرہ جس کو ہم محسوس نہیں کرتے، عربی زبان میں اسے بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ معمولی سے مٹی اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھیں اور پھونک مار کے اڑائیں تو ہر وہ ذرہ جو آپ کے ہاتھ پہ چمٹا ہوا ہوگا، اگر اتنی بھی نیکی یا اتنی بھی برائی کسی نے کی ہے تو قیامت کے دن اسے دیکھ لے۔ ہوا کے اندر منتشر جو غبار ہوتا ہے مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، یہ ذرات جن کی تعداد سے صرف اللہ ذو الجلال کی ذات ہی واقف ہے، یہ ذرات ایک نہیں کھربوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہو یا برائی ہو، قیامت کے دن انسان اسے دیکھ لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ انسان نیکی کو دیکھے گا یا برائی کو دیکھے گا تو کیسے دیکھے گا؟ نیکی اور برائی کے اثرات انسان دنیا میں بھی دیکھتا ہے، قبر میں بھی دیکھے گا اور حشر میں بھی دیکھے گا۔ مالک الملک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، بس اوقات قوموں پر عروج و زوال آتا ہے، فیصلہ تو اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ یہ زلزلے آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بعض دفعہ تو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات انسان کے اعمال کی نحوست ہوتی ہے۔ ان الرجل
لَيُحْرَمُ الرِّزْقِ بِالذَّنْبِ الَّذِي يُصِيبُهُ۔ بعض دفعہ انسان کے لیے اللہ نے مال تیار کیا ہوتا ہے، لیکن گناہ کرتا ہے، اللہ اس رزق سے اسے محروم کر دیتا۔ برائی کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ۔ اچھائی کے اثرات بھی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، اتنی برکت اس میں اللہ جلال فرما دیتے ہیں کہ ایک ایک آدمی 10 20 20 30 100 لوگوں جتنا نیکی کا کام کرتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ۔ یہ جو برکت انسان کی زندگی میں آتی ہے، یہ نیکی کی بنیاد پہ آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرے جیسے کمزور لوگ فتاوی ابن تیمیہ جو ہے اٹھا نہیں سکتے۔ 37 جلدوں میں سے انسان نے فتاوی لکھا ہے ابن تیمیہ، 58 جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں، ہم اٹھا نہیں سکتے۔ ان کے اخلاص، ان کی نیکی، ان کی پارسائی کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی میں برکت دنیا میں دکھا دی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب انسان نیکی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے تو اس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وقوة فی البدن وسعة فی الرزق ومحبة فی قلوب الخلق۔ انسان جب نیکی کرتا ہے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، بشاشت آ جاتی ہے، اس کے دل میں نور اور روشنی آ جاتی ہے۔ کمزور اور لاغر انسان نظر آتا ہے، لیکن اس قدر طاقت اور قوت اس کے جسم میں آتی ہے کہ اللہ ذوالجلال اس سے بڑے بڑے کام بھی لے لیتے ہیں۔ مال تھوڑا بھی ہو تو اس قدر اس میں برکت آ جاتی ہے، اس کی زبان پہ شکوہ شکایت نہیں آتی، اور مالک الملک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح برائی کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ وظلمۃ فی القلب ووہنا فی البدن وضیقا فی الرزق وبغضة فی قلوب الخلق۔ برائی پہ جب انسان لگ جاتا ہے اور باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ کو راضی نہیں کرتا، تو پھر چہرے بے رونق ہو جاتے ہیں، دل تاریک ہو جاتے ہیں، دیکھنے میں بہت طاقتور اور انسان فربا نظر آتا ہے، لیکن وہ اٹھ کے نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ مال بہت ہوگا لیکن ہر وقت فقیری کا خوف ہی اسے مارے جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے بارے میں نفرت اور بغض اللہ جلال ڈال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ باپ نیک ہے، خزانہ اپنے بیٹوں کے لیے دیوار کے نیچے چھپا گیا ہے، خود فوت ہو گیا۔ اللہ نے اس نیکی کی قدر کتنی کی ہے۔ صالح انسان، ایک کھرب صالح انسان مل جائیں تو ایک تابعی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ تابعین کی اتنی تعداد نہیں، لیکن اگر ایک کھرب تابعی مل جائے ایک صحابی نہیں بن سکتا۔ اللہ کی تعداد صحابہ کی اتنی نہیں ہے، ایک کھرب صحابہ بھی ہوں تو نبی نہیں بن سکتا، نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔
لیکن مالک الملک نے اس نیکی کا جو پہلو قدر کا پیش کیا ہے، وہ کان ابوہما صالحا، باپ نیک تھا، دیوار گر گئی، خزانہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اللہ نے ایک نہیں 2 پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی، موسیٰ اور خضر علیہم السلام، کہ جلدی سے دیوار کھڑی کرو تاکہ میرے نیک بندے کی اولاد کا خزانہ ضائع نہ ہو جائے۔ نیکی کے اثرات دنیا میں ضائع ہو رہے ہیں۔ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے لیکن شراب کا نام نہیں لیں گے، نام بدل دیں گے۔ کوئی کہے گا نعوذ باللہ مائے مقدس ہے، کوئی کہے گا اس کا نام فلاں ہے، کوئی کہے گا اس کا نام فلاں ہے، اور پھر رقص ہوں گے، گانے والیاں گانے گائیں گی۔ یخسف اللہ بہم الارض ویجعل منہم القردہ والخنازیر، ہوگا کیا کہ ایسی کیفیت میں ہوں گے زمین دھنس جائے گی، کسی کو اللہ بندر بنا دے گا، کسی کو خنزیر بنا دے گا۔ برائی کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوں۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے، روح نکلتے وقت بھی برائی کے اثرات اور نیکی کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن جب انسان اللہ کے پاس جاتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جب فوت ہوتا ہے ملک الموت آتا ہے، اور ایک نہیں فرشتوں کو لے کر آتا ہے، اور لکھنے والے نے تو لکھا کہ 18 فرشتے ہوتے ہیں، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں دور بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت جب روح کو قبض کرتا ہے، جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ گرتا ہے، صرف اتنا وقت ہوتا ہے کہ ملک الموت اس انسان کی روح کو قبض کرتا ہے، اور آنکھ جھپکنے جتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ فرشتے اگر مومن ہوتا ہے جو جنت سے جنت کے کفن لے کے آئے ہوتے ہیں خوشبو لگا کر، وہ ان پاکیزہ رومالوں میں اس روح کو فوراً ملک الموت سے لے لیتے۔ پھر آسمان کی طرف چڑھتے، پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے یہ اتنی خوشبوؤں والا کون ہے؟ وہاں صرف اس نیک بندے کا نام نہیں لیا جاتا، اس کے باپ کا بھی نام لیا جاتا ہے، یہ فلان بن فلان ہے۔ فیشیعونہ، فرشتے کہتے ہیں خوش آمدید، مرحباً، پھر وہ فرشتے بھی ساتھ چلتے ہیں، پروٹوکول دیا جاتا ہے، دوسرے آسمان تک بھی ایسے، پھر تیسرے 7ویں آسمان تک اللہ حضور جلال کی جنت کے اسے مہمان بنا لیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں برائی کے اثرات بھی روح نکلتے وقت ظاہر ہوتے ہیں، روح نکلتی نہیں ہے۔ جہنم میں لے جانے والے فرشتے جہنم کے بدبودار رومال لے کے آتے ہیں، ملک الموت جب روح نکالتا ہے وہ دوڑتی ہے، کبھی جسم میں دائیں کبھی بائیں، اور فرشتہ کہتا ہے اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح نکلو، اور یوں ہی سمجھیے جس طرح باریک کپڑا کانٹے دار جھاڑی پہ رکھ کے کھینچا جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے کافر کی، اور جو اللہ اور اللہ کے دین میں شک کرنے والا ہے اس کی جان اس کی روح اسی طرح قبض کی جائے۔ آنکھ جھپکنے کے برابر فرشتے اسے بدبودار رومالوں میں ڈالتے ہیں، پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، دروازہ نہیں کھولا جاتا، وہاں سے پٹخ دیا جاتا ہے، 7 زمینوں کے نیچے
سجین نامی جیل میں اسے قیدی بنا دیا. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ دوسرا اثر ظاہر ہوتا ہے. اللہ فرماتی ہے اس نیک بندے کی روح کو واپس لوٹاؤ. اس سے سوال و جواب ہوں گے. سوال و جوابات. فرشتے آتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں. نماز آ جاتی ہے پیچھے رہو. وہ بھی کہتا ہے ذرا رک جاؤ میری عصر کی نماز لیٹ ہو رہی ہے. اس بندے نے وقت پہ عصر کی نماز پڑھی ہوگی وہی کہے گا. سر کی طرف سے آئیں گے, دائیں سے بائیں سے. یہ نماز, یہ سورۃ الملک, یہ صدقہ, یہ نیکی. کہیں گے اس کو پریشان نہ کرو. کہیں گے اللہ نے بھیجا, ہم نے حساب تو لینا. 3 سوال کیے جائیں گے, جواب دے گا. فرشتے خود سوال کریں گے کہ آپ کو کیسے یہ سوالوں کے جوابات آ گئے. تو بندہ مومن کہے گا قرأت القرآن وعملت بما فیہ وصدقت. میں نے قرآن کو پڑھا, عمل کیا اور اس کی تصدیق کی کہ جو بھی اللہ نے فرمایا سچ فرمایا. 3 سوال اور 3 جواب اور 3 اس کے اسباب جو ہی مکمل ہوں گے نیکی کے اثرات یہاں بھی ظاہر ہوں گے. آواز آئے گی آسمان سے ان صدق عبدی, اور میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ بولا ہے. اچھا یہ 3 چادروں میں اسے چھوڑ کے چلے گئے. البسوہ لباس الجنہ, میرا پہلا انعام یہ ہے کہ جلدی سے اسے جنتی لباس پہنا دو. افرشوا لہ فراش الجنہ, یہ مٹی میں ہی لٹا کے چلے گئے, اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دو. وافتحوا لہ بابا الی الجنہ, اور جنت کا دروازہ کھول دو. یفتح لہ فی قبری, اس کی قبر کو اتنا کھول دو. یہ کتنی تنگ قبر بنا کے گئے, اتنی قبر اس کی کھول دو جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے. اور صرف قبر کو اتنا وسیع نہ کرو بلکہ جنت کا دروازہ بھی کھول دو. یأتیہ من روحہا وریحہا وطیبہا, کہ جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں. نیکی کے اثرات قبر بھی ظاہر ہو. وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُرْتَابُ أَوِ الْمُنَافِقُ, کافر رب کی ذات و صفات اور رب کے دین میں شک کرنے والا, اور منافق جو عقیدے کا منافق ہے, جو ہی قبر میں آئے گا اس کی روح کو واپس لٹایا جائے گا, حساب تو دینا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیلی آنکھوں والے فرشتے آئیں گے اور ان کے دانت اتنے بڑے ہوں گے کہ زمین کو اکھاڑتے آئیں گے دہشت اور وحشت پیدا کرنے کے لیے, اور بال بکھرے ہوئے ہوں گے اس کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. اور آ کے پہلا سوال, دوسرا سوال, تیسرا سوال, کسی کا جواب نہیں دے پائے گا. کہے گا ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا. کأنہ یتذکر شیئا ولم یدکر, سوچے گا یہ لفظ تو سنا تھا رب, دین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یاد نہیں آئے گا. فرشتے خود کہیں گے لا دریت ولا تلیت, نہ تو نے پڑھا نہ تو نے دین سمجھا, جواب کیسے آتے. اتنی بات ہوگی تو آسمان سے آواز آئے گی ان کذب عبدی, اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ تو اس کو 3 چادروں میں جہاں چھوڑ کے گئے ہیں, البسوہ لباس النار, جہنمی لباس اسے پہنا. یہ اسے ٹھنڈی زمین پہ لٹا کے گئے ہیں. افرشوا لہ فراش النار, یہ اس کے بھی قابل نہیں ہے, اس کے نیچے جہنم کی انگارے بچھا دو. وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُ, اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا. حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ, اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں. اور پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزائیں شروع ہو جائیں گی. فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبًا, ایک گرز اٹھائیں گے فرشتے, اگر پوری کائنات جمع ہو کے بھی اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتی. لو ضرب بها جبل لكان ترابا, اگر وہ گرز کسی پہاڑ پہ مار دی جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے, ریزہ ریزہ ہو جائے. جو پھر انسان کے 2 کانوں کے درمیان فرشتے اسے مارنا شروع کر دیں گے اور اس کو مارتی رہیں گے. کس لیے کہ یہ دماغ, یہ سوچ, یہ عقل اللہ نے اس لیے دی تھی
کہ اس سے صحیح کام لیا جائے، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، اور یہ وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں ان کی پابندی کرنا۔ تم نے اس عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا، پھر قیامت تک یہ سزاؤں میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان قبر سے نکلے گا نیکی اور برائی کے اثرات وہاں بھی نظر آئیں گے۔ جیسے انسان نکلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت شکل میں ایک انسان آئے گا، نہ پوچھے گا انت ومن انت، یجیء بالخیر، یہ خیر کی خبر لے کے آئے ہو، تم کون ہو اتنے خوبصورت؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں اور تمہیں میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ بد انسان کے سامنے ایسا بد انسان ہی آئے گا بن کے، کہے گا کون ہو تم اس قدر خوفناک؟ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں، آج تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ قیامت کا دن ہے، ہولناکیاں ہیں، قبر سے نکل گئی خوشخبری لینے والے خوشخبری لے لیں گے، اور خوفناک کیفیات دیکھنے والوں کے نصیبے میں جو کیفیات ہیں انہیں مل جائیں گی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ نیک انسان قیامت کے دن بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، کوئی نور کے ممبروں پر ہوں گے، کوئی سونے کے ٹیلوں پر ہوں گے، کوئی اللہ حضر جلال کے عرش کے سائے تلے انعام یافتہ بن کے جائیں گے۔ کسی کو اللہ حضر جلال فرشتوں کی صف میں کھڑا کریں گے، کسی کو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑا کریں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ایسے نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اس کو دیکھ دیکھ کے رش کر رہے ہوں گے، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں بد لوگ جو ہیں کڑیاں ان کو ڈالی ہوئی ہوں گی، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک اور کسی کے منہ تک، اور 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق بنا کے ڈالا ہوا ہوگا، اور کسی کو 7 زمینوں کے نیچے دھنسا دیا گیا ہوگا، چیخو پکار کا عالم ہوگا۔ یہ میدان محشر میں بھی نیکی اور برائی کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ اللہ حضر جلال کا حکم ہوگا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صفوں میں سب لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے، حساب کے لیے تیار ہو جائیں۔ نیک لوگوں کی صفیں ہوں گی، فرشتے، انبیاء اور صدیقین و شہداء، اور قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، اس کو آگے پہنچانے والے، اور ساتھ ہی صفیں ان لوگوں کی ہوں گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کی صفوں کو الگ بنا دیا جائے گا۔ نیکی کے اثرات اس وقت بھی ظاہر ہوں گے، برائی کے اثرات بھی میدان محشر میں ظاہر ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر قیامت کا دن ہوگا، نیکی کے اثرات کا عالم کچھ اس طرح بھی ہوگا۔ قیامت کے دن جو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھتا ہے، اقرأ الزہراوین، یہ چمکنے والی 2 سورتیں پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان وكأنهما فرقان من طير صواف۔ جس طرح پرندے اکٹھے اڑتے ہیں، یہ دونوں صورتیں اس طرح سائبان بن کے آئیں گی اس شخص کے لیے، اس کے لیے جھنڈ جیسے جانوروں کے ہوتے اس طرح بن کے آئیں گے، صرف خوشخبری سنانے کے لیے، خوش ہو جاؤ تم نے ہمیں پڑھا تھا، آج پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ اتنی کمال کی سورت ہے، ان اخذها برکہ وترکها حسرہ، جو شخص اس کو لے لیتا ہے اس کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں،
جو چھوڑ دیتا ہے اس کے گھروں میں حسرتیں ڈیرے جما لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن آئے گا نیک عمل بن کے ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، ایسے بھی ظاہر ہوگا، کہے گا میں رات کو تمہیں جگاتا تھا، میں ہی تھا جو سخت گرمی میں تجھے روزہ رکھنے پہ مجبور کرتا تھا۔ اور آخر اللہ ذوالجلال کے حکم سے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ حساب و کتاب شروع ہوتے وقت گواہیاں ڈلوائی جائیں گی۔ گواہ کون بنے گا؟ جس جگہ پہ نیکی کی وہ بھی گواہ، جس درخت کے پاس بیٹھ کے نیکی کی وہ بھی گواہ، پتھر، حجر، شجر، انسان، یہ نیکی کے بھی گواہ بنیں گے اور برائی کے بھی گواہ بنیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ تحدث أخبارها، زمین اس دن اپنی ساری خبریں اگل دے گی۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ اللہ ذوالجلال سے وحی کرے گے جو کچھ ہے نکال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ذوالجلال کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے کہ ایک شخص پہاڑوں کی چوٹی پہ بکریاں چراتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اکیلا اذان کہتا ہے، اکیلا نماز پڑھتا ہے وہاں، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اس کی اذان کی آواز کوئی انسان سنتا ہے، کوئی جن سنتا ہے، یہ دنیا کی کوئی بھی چیز سنتی ہے، قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، جو مسجد سے دور رہنے والے صحابہ تھے کہنے لگے اللہ کے رسول ہم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں، اپنی جگہوں پہ رہو، الزموا دیارکم تکتب آثارکم، تم جتنے قدم چل کے آؤ گے یہ جگہ بھی کل قیامت کے دن تمہارے لیے گواہ بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق، یہ حجر اسود ہے تو پتھر، لیکن قیامت کے دن اس کی زبان بھی ہوگی، دو ہونٹ بھی ہوں گے، جس نے بوسہ دیا ہوگا یہ اس کے حق میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔ قیامت کے دن یہ بول کے بتائے گا یہ میرے پاس آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو عینان یبصر بہما، اس کی دو آنکھیں بھی ہوں گی، ولسان ینطق بہ، زبان بھی ہوگی جس کے ساتھ بولے گا، یشہد علی من استلمہ بحق، اور گواہی دے گا کہ کون آیا تھا اللہ کے گھر میں، کون آیا تھا جس نے طواف کیا، کون آیا تھا جس نے بوسہ دیا۔ قیامت کے دن یہ انسان، یہ درخت، یہ پتھر، ہر چیز برائی کی بھی گواہی دیں گے اور نیکی کی بھی گواہی دیں گے۔ جب یہ گواہی ختم ہوگی ایک دوسرے گواہ اٹھیں گے جو انسانی اعضائی ہوں گے جس کا انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، زبانوں پہ مہر لگ جائے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے ان ہاتھوں نے کیا کیا ظلم کیے، ہاتھ بولیں گے کیا کیا نیکیاں کی، ہاتھ اور پاؤں اس بات کی گواہی دیں گے کہ کون کون سے نیکی کے کام کیے، کون کون سے برائی کے کام کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ ذوالجلال مسکرائیں گے
کس وجہ سے مسکرائیں گے؟ کہ اللہ جلال کے اس مسکرانے کے بارے میں جب صحابہ سے سوال کیا گیا، صحابہ نے کہا اللہ ہی جانتے ہیں یا اللہ کے رسول کو بتایا ہوگا۔ اللہ جلال کے پیغمبر فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن بندے سے ہم کلام ہوں گے، ان ربکم یحاضر، ہر بندے سے اللہ جلال ہم کلام ہوں گے، فرمائیں گے بندہ جب یہ کہے گا یا رب الم تجرنی من الظلم، کیا تو نے مجھے ظلم سے نہیں بچایا؟ یقول بلا، کیوں نہیں؟ اے اللہ میں نے ظلم تو نہیں کیا تھا، آج مجھے معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ ذوالجلال جواب دیں گے کفی بنفسک اليوم علیک شہیدا، آپ کا نفس خود گواہی دے گا تم نے کوئی ظلم کیا یا نہیں کیا۔ فرشتے بھی گواہ ہوں گے، فرشتوں کے وہ لکھے ہوئے نامہ اعمال لائے جائیں گے، 99 رجسٹر جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے پھیلا دیے جائیں گے، جس میں سے ایک ایک ذرہ جو نیکی کا ہے وہ لکھا ہوا ہوگا، ایک ایک ذرہ جو برائی کا ہے وہ لکھا ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کا دن ہوگا کہ انسان جب دیکھے گا کہ اب کوئی مفر نہیں تو اپنے خلاف خود گواہی اس کو دینی پڑے گی۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلا شہدنا على انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا على انفسهم انہم کانوا کافرین۔ جب یہ ساری گواہیاں مکمل ہوں گی انسان کو اقرار کرنا پڑے گا اللہ واقعتاً ہمارے پاس آیتیں بھی آئیں، رسول بھی آئے، لیکن ہم نے ان کو تسلیم نہ کیا، ہم نے واقعتاً کفر کیا، ہم نے واقعتاً اس بات کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ وہاں کافر بھی گواہی دیں گے، مسلمان بھی گواہی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے، ان ساری امتوں پر رسولوں کو بھی گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان ساری گواہیوں کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسل اپنی اپنی قوم کے بارے میں گواہی دیں گے، انہوں نے مانا کہ نہیں مانا۔ پھر اللہ ذوالجلال فرشتوں کو لائیں گے، بندے کے حساب و کتاب سامنے ہیں، ان علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ پھر فرشتوں سے الگ کر کے پوچھیں گے میرے بندے یہ تو بتاؤ اظلمک کتبتی الحافظون، کہیں میرے فرشتوں نے کوئی غلط تو نہیں لکھ دیا، کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ فیقررہ بالذنوب، بندہ کہے گا نہیں اللہ فرشتوں نے غلط نہیں لکھا، بالکل صحیح لکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ان معکم من لا یفارقکم، صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے۔ فاستحیوا منہم واکرموہم، ان کی عزت کیا کرو، ان سے حیا کیا کرو، مت سوچو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب فرشتوں کی گواہی بھی مکمل ہوگی اللہ ذوالجلال خود گواہی وہاں پیش فرمائیں گے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ یہ ساری گواہیوں کے بعد اللہ ذوالجلال خود بھی گواہ ہوں گے کہ میرے بندے تو کس کی بات کر رہا ہے۔ لا تخفى علیہ خافیہ، جس ہستی پر کوئی چیز مخفی نہیں، وہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہی گواہی کافی ہے کہ اور گواہی نہ بھی ہو۔ میزان اور ترازو لگایا جائے گا، اتنا بڑا ترازو گواہیوں کے بعد، نامہ اعمال کے بعد، اب اس کے وزن کا وقت آ جائے گا، اتنا بڑا ترازو۔ لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة، اگر ساتوں زمینیں
ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی زمین و آسمان کے 14 طبق رکھنے سے بھرے گا نہیں. لیکن یہ اتنا بڑا ترازو ہے جس سے پوری کائنات کے نیکیوں اور برائیوں کے وزن کیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب وزن ہوگا تو وزن انسان کی گفتگو کا بھی ہوگا، انسان کے اعمال کا بھی ہوگا. یہ پلڑا جو 14 طبق رکھنے سے نہیں بھرا، کوئی خوشی سے کہہ دے الحمدللہ تملأ المیزان،